السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ میرے کچھ ریڈرز نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہو۔ مطلب ان شارٹ آپ یہ کر رہی ہو کہ یعنی کہ فیس بک کے ریڈرز نے کہا ہے ہمیں اتنے بڑے ڈیمانڈز دے رہی ہو کہ ہم یہ کریں وہ کریں، آپ یوٹیوب والوں سے کچھ نہیں کہتی ہو۔ تو میں نے ریئلائز کیا کہ پچھلے کچھ ٹائم سے واقعی یوٹیوب پہ ویوز تو بہت آ رہے ہیں، پر لائکس کمنٹس کے معاملے میں آپ لوگ بھی بہت پیچھے جا رہے ہو۔ دیکھو بھائی، بات ہے بس سیدھی صاف سی، اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کا ناول اب آدھے میں پہنچ چکا ہے تو لائک کرو۔ کل کی ایپیسوڈ، اگر آج کی یہ ایپیسوڈ تو کم از کم 1500 لائک ڈیزرو کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کل والی ایپیسوڈ پہ اس پہ 1500 لائک آتے ہیں تب آئے گی ایپیسوڈ، ورنہ ایپیسوڈ پرسوں آئے گی۔ اگر آپ نے لائک نہیں کرنا، کمنٹ نہیں کرنا، تو پھر بات وہی ہے کہ میں بھی پھر اتنی محنت کیوں کروں، اتنی لمبی ایپیسوڈ کیوں دوں، 20 منٹ کی ایپیسوڈ دیتی ہوں جو میرے لیے بھی ایزی ہے، آپ لوگوں بھی پڑھ لو۔ یا تو پھر یہ کام کرو کہ لائک پورے کرو، اور کم از کم یار 500 کامنٹس تو آنے چاہیے۔ سیدھی صاف گل ہے، 100-150 کامنٹس کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے، اور بس نائس نیکسٹ میں بھی اکتا چکی ہوں یہ پڑھ کے۔ تو بھائی آپ لوگ لائک کرو، کامنٹ کرو، اور شیئرنگ کے لیے میں نہیں کہوں گی کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن لائک کمنٹ کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ویوز دے سکتے ہو تو آپ لائک بھی کر سکتے ہو اور کمنٹ بھی کر سکتے ہو، اتنا کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ اور جو لوگ اب تک یہ جو 100-150 لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، لو یو گائز، آپ لوگ ہمیشہ میرا ساتھ نبھاتے ہو، اور ہمیشہ یار مجھے یہاں تک لے کر آنے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور جو لوگ لائک کرتے ہیں، ابھی تک چند ایک ایپیسوڈ پہ ہی میرے خیال میں 1100-1200 تک گیا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ 900-1000 لائکس اتنے آ جاتے ہیں تو تھینک یو سو مچ یار، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ لائک کرتے ہو۔ آپ سے میں ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں، اور آپ کو نیچے کمنٹ کر کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم تو لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں، یہ ڈیمانڈ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں ان سے کہہ رہی ہوں جو صرف پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یار جہاں تک بات ہے کہ ہم آپ کے وہ کیا بولتے ہیں سائلنٹ ریڈرز ہیں، ہم آپ کے خاموش ریڈرز ہیں، بھائی ایسے ریڈرز کا ہم کیا کریں؟ سیدھی صاف سی بات ہے، آپ لوگ کمنٹ نہیں کر سکتے، آپ لوگ لائک نہیں کر سکتے، تو پھر اگر بتاتے کیوں ہو بھائی؟ ویسے بھی تو آپ چل ہی رہے ہو تو ایسے ہی چلتے رہو، ہمیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ خود بتا ہی نہ سکو کہ ہم اس بندے کے ناول پڑھتے ہیں تو پھر سگریٹ وہ آپ کے ہمارے وہ ریڈرز ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ مجھے فائدہ ہوتا ہے نہ کسی اور رائٹر کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس کو پڑھتے ہو کم از کم اس کو اپریشیٹ کر دیا کرو۔ اور یہ والی ایپیسوڈ پہ کل 1500 لائک آئیں گے تو ایپیسوڈ کل آئے گی، ادروائز پرسوں آئے گی۔ الحمدللہ میرے یوٹیوب سے ویسے بھی بہت پیسے بن رہے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کم ارننگ ہونے سے بھی۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ویسے بھی ایک دن چھوڑ کے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دوں تو آپ لوگ ویوز زیادہ ہی دیتے ہو۔ یہ جو ہم ڈیلی کرتے ہیں نا، ہم خود ہی اپنے ریڈرز کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ یہی تھا میرا آج کا میسج، اور آج کی ایپیسوڈ ہے موسٹ رومانٹک، تو بچہ پارٹی پاس ہو جاؤ، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے آج کی ایپیسوڈ۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جنون عشق ناول مجھے یاد آ گیا ہے، خیر میرا پرانا ناول۔ تھینک یو سو مچ یار، وہ واحد ناول ہے جس پہ آپ لوگوں نے مجھے 10,000 تک لائکس دیے ہوئے ہیں، اور اس چیز سے لوگ آج بھی ہوتے ہیں۔ ہم بات نہیں کرتے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ شدت جنون قسط نمبر 44، زران عبادت، اسپیشل رومانٹک ایپیسوڈ۔ یہ رومانٹک ایپیسوڈ اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو زران اور عبادت کے ایپیسوڈ کا بہت دنوں سے ویٹ کرے تھے، اور آج سچ مچ میں رومانٹک ایپیسوڈ ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، آج فل آن فائر قسم کی ایپیسوڈ ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ ایزو لوٹ لے، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ جب زہریش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے پر کھڑا کیا تھا، اس وقت وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ کیا کرے، بس وہ یہاں سے کہیں چلی جانا چاہتی تھی۔ لوٹ کیا لو بھائی، ہم خود لوٹنے کو تیار ہیں۔ زران نے سارے کے سارے نوٹوں کے انبار اس کے ہاتھوں میں پکڑا دیے تھے، جتنے جس سے ملے تھے سب ملا کر اس نے عزا کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ میرا جو بھی ہے سب کچھ میرے بچے کا ہے،
آپ کو میرے بچے کو فضول میں ولغلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ ایزا اس کی محبت پر مسکراتی تھی۔ آئی لو یو بھیا، لیکن میں اس پر ہرگز ٹلنے والی نہیں ہوں۔ مجھے 5 ڈریسز بھی لے کر دیں گے آپ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہ جانے ایزا کو اتنے سارے کپڑے بنوانے کا شوق کیوں تھا، لیکن وہ بچپن سے ہی ایسی ہی تھی۔ وہ کپڑے پہننے یا نہ پہنے، بس وہ بہت سارے کپڑے بناتی تھی، بے شک بعد میں وہ کسی غریب کو ہی کیوں نہ دے دے۔ لیکن اس کا یہ شوق اس کے سارے بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ بابا بھی بہت شوق سے پورا کرتے تھے۔ ہم کل ہی جائیں گے، میرے بچے کی جو خواہش ہوگی ہم اسے پورا کریں گے۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے خوش کر گیا تھا۔ تو محترمہ، اب آپ لوگ میرے راستے سے ہٹنا پسند کریں گی؟ میری بیگم اندر انتظار کر رہی ہے، اس نے سہرش اور عروش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا یار، بہن کو پہلے ہی پٹا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم تو خوب تنگ کرنے والے تھے، اور ایسے رسموں میں نا پیسے یوں ہی نکال کر نہیں دے دیے جاتے، تھوڑے نخرے شخرے کیے جاتے ہیں۔ دلہے صاحب جائیے، آپ کی بیگم آپ کا انتظار کر رہی ہے، زہرش نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو کمرے کو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر بہت سارے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، اور اس کی راہوں میں بھی بہت سارے پھول بچھائے گئے تھے۔ الگ الگ جگہوں پر الیکٹرک کینڈلز رکھی گئی تھی، جو کہ کمرے کو مزید روشن بنا رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے یقیناً اس کمرے میں یہی سب کچھ ہو رہا تھا، تو اپنے یہ 2 گھنٹے برباد ہونے کا دکھ اسے ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھا کہ اس کی سہاگ کی سیج کو اور زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، اس کی اس رات کو اور زیادہ حسین بنا دیا گیا ہے، اور اس چیز کا شکریہ ادا وہ اب صبح ہی کرنے والا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اب اگر اس کے پاس کچھ کرنے کا وقت تھا تو وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کو پیار کرنے کا تھا، جس میں وہ 1 سیکنڈ بھی کہیں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال اسے صرف اور صرف اپنی بیوی کی طلب تھی، جس کے علاوہ نہ تو وہ کچھ سوچنا چاہتا تھا اور نہ ہی کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پر اپنی خوبصورت لال ڈریس پھیلائے بیٹھی تھی، چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ ان لوگوں نے مکمل تیاری کر رکھی تھی اسے چاروں کھانے چت کرنے کی۔ عبادت کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ زران اس کے اتنے قریب آ رہا تھا، اور وہ یہ سب پہلی دفعہ نہیں تھا، لیکن تب اور اب میں فرق تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اسے زران کی شدتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آنے والے وقت کو لے کر وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ یقیناً آج وہ اس پر اپنی ساری شدتیں، دیوانگی، جنونیت پورے حق سے نچھاور کرنے والا تھا۔ پہلے تو وہ یہ کہہ کر بھی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اسے روک لیتی تھی، اس کے جذبات پر پہرا لگا لیتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ آج وہ پورے استحقاق سے اپنے حق کی پائی وصول کرنے والا تھا۔ آنے والے وقت کو لے کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے اس نے
آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھانا شروع کیا ہی تھا کہ اپنے کانپتے ہاتھ کو اس نے دوسرے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اس کی نظروں سے بچانا چاہا تھا، لیکن زران کی نظروں سے اس کی کوئی حرکت چھپ جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ مسز زران شاہ، کوشش مت کرو، ممکن نہیں ہے آج بچ پانا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اس کے کانپتے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں قید کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے آہستہ سے اس کے قریب آتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، جبکہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھوں کی قید میں محسوس کر کے وہ کچھ بولے بنا نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ آج تمہیں ڈر لگنا چاہیے، کیونکہ آج زران شاہ اپنی ساری بے قراریاں تمہارے نازک وجود پر پورے حق سے نچھاور کرے گا۔ یہ جو مجھے خود سے دور رکھ کر مجھ پر ظلم کیا ہے نا، اس سب چیزوں کا حساب تمہیں آج کی اس خوبصورت رات میں دینا ہوگا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ اس کے نازک سے وجود پر سے پردے کا بوجھ ہٹا چکا تھا۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی اس کا معصوم دلکشی لیے چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں پایا۔ یہ حسن، یہ نزاکت آج رات صرف اس کے لیے تھی، بلکہ آج کی رات کیا اب تو وہ صرف اسی کی تھی، اسی کے لیے تھی۔ اس کا پور اس کا تھا، بلکہ اس وقت تو زران پر ملکیت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ بس اسے خود میں قید کر لینا چاہتا تھا، سب سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ آج وہ اس کے حسن کو اخراج تسکین پیش کرنا چاہتا تھا، اس کے پور پر اپنے لبوں سے اپنا نام لکھنا چاہتا تھا۔ ماشاء اللہ، میری محبت کا روپ تو نرالا ہے۔ یہ خوبصورتی میرے نام ہوگی نا، کیونکہ یہ میرے نام سے ہے۔ اس کے دوپٹے کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ واپس اس کے سامنے بیٹھا پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے وہ اس کے مزید قریب ہوتا اس کے کان کے پاس آیا تھا۔ میرے نام کی ہے نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، اور اس دفعہ اس کے کچھ بھی نہ بولنے پر وہ اپنے لب آہستہ سے اس کے کانوں کی لو پر رکھ چکا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ خود کو اس کے مضبوط حصار میں پایا۔ زران اس کے ٹھنڈے لبوں کا لمس اپنے کانوں کے بعد گردن سے ٹچ ہوتے محسوس کر کے وہ بے اختیار اس کا نام پکار بیٹھی تھی۔ آج یہ نام میں بار بار تمہارے لبوں سے سننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بار بار تم یہ نام لو اور میری سماعتوں کو سکون پہنچاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگاتا پھر سے اسی طرح سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، جبکہ اس کی یہ صرف سرگوشیاں
عبادت کو لرزا رہی تھی۔ اس کا دل مانو سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ آج تک اتنی گھبراہٹ اسے کسی مقام پر نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ کیوں ڈر رہی تھی اس شخص سے؟ وہ تو اس کا اپنا تھا، اس کا محافظ تھا۔ ہاں، وہ اس سے نہیں ڈر رہی تھی، اسے زران کا خوف نہیں تھا، بس وہ زران کی دیوانگی سے خوف زدہ تھی۔ وہ ایک دفعہ خود پر اس شخص کو جھیل چکی تھی، شاید دوبارہ وہ اس کی وہی دیوانگی، وہی جنونیت نہ سہ پاتی، لیکن اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا، اور جس طرح سے زران نے اسے قید کر رکھا تھا، اسے سانس تک لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی تو اس نے صرف اسے اپنی باہوں میں قید کیا تھا، ابھی تو وہ اس کی سانسوں کو قید کرنے والا تھا، اسے محبت کا وہ ذائقہ چکھانے والا تھا جس میں دوریوں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپا کر ہر چیز سے جدا کر دینے والا تھا، بس خود تک محدود کرنے والا تھا۔ کیا وہ سہ پائے گی اس شخص کی شدتیں، اس کی دیوانگی، اس کی جنونیت؟ کیسے گزرے گی آج کی یہ رات؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا، پتا تھا تو صرف اتنا کیسے گزرے گی آج کی یہ رات؟ اسے کچھ پتا نہیں تھا، پتا تھا تو صرف اتنا کہ یہ رات اس کی زندگی اور نازک جان پر بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے آہستہ سے اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا، لیکن اس کا یہ انداز بھی شدت سے بھرپور تھا، اسے خود میں بینچتے ہوئے وہ جیسے دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو، اسے صرف اپنا بنا لینا چاہتا ہو، اور اپنا تو وہ اسے بنا چکا تھا، صرف اور صرف اس کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے دماغ پر، اس کی زندگی پر، اس کی سوچوں پر، اس کے دل پر صرف اور صرف زران شاہ کا حق تھا۔ وہ سر سے پیر تک اس کی ہو چکی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ وہ اسے خود سے لگائے خاموشی سے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنی دھڑکنوں میں الجھا رہا تھا۔ اس کے سینے میں بجتے دل کی ایک ایک دھڑکن کو وہ اپنے دل کے ساتھ دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خوف سے تھر تھراتی دھڑکنیں اسے سکون بخش رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ ابھی تک اس کے پیٹ کے قریب ایک دوسرے میں جمے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے اپنے گرد پھیلا دیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے گرد اپنا نازک سا حصار مضبوط کر چکی تھی، لیکن اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ کمرے میں بھی اس کی سانسوں کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی، جبکہ اس کی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں میں محسوس کرتے اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، جیسے اس شور میں وہ اپنا نام بار بار سن رہا ہو، لیکن شاید وہ اپنا نام نہیں سن پا رہی تھی۔ وہ خوف سے اس طرح سے کانپ رہی تھی جیسے زران اسے کچا کھا جائے گا، لیکن اس کے ڈر کو محسوس کر کے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس پر
آنے والے لمحات کافی مشکل ثابت ہونے والے تھے۔ اگر وہ ڈر رہی تھی تو اس کا ڈر جائز تھا، کیونکہ آج تو زران شاہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، آج وہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کی متاع جاں اس کی باہوں میں تھی۔ جس لمحے کا اسے انتظار تھا، وہ لمحہ اس کی پناہوں میں سانسیں لے رہا تھا۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش تھا۔ خوشی سے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال بھرپا تھا۔ وہ آج کسی طرح کا لحاظ نہیں رکھنے والا تھا۔ آج وہ اپنے تمام تر جذبات اس پر عیاں کرنے والا تھا۔ اس دن جب وہ اس کی باہوں میں قید تھی، وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لمحے ختم ہو جائیں گے اور وہ اس سے دور ہو جائے گی، لیکن آج اسے ایسا کوئی ڈر نہیں تھا۔ آج یہ لمحے ختم ہوں یا نہ ہوں، وہ اس کی ہو چکی تھی۔ اب کوئی بھی اسے اس سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر وقت اسے اپنی باہوں میں قید رکھ کر خود میں جذب کر سکتا تھا۔ وہ اس کی دھڑکن دھڑکن میں اپنا نام سننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس وقت وہ خوف زدہ تھی، ڈری ہوئی تھی۔ شاید زران نے پچھلی دفعہ اس پر بہت ظلم کر دیا تھا، لیکن ظلم تو آج بھی ہونا تھا۔ وہ کون سا اپنے کسی جذبات پر کنٹرول کرنے والا تھا؟ وہ تو پوری طرح سے بہکنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی بہکے رہے۔ اس کی قربت کے نشے میں وہ اپنا آپ اس پر فنا کر دے، لیکن اس کے ڈر کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اسے تھوڑی سی رعایت دی تھی۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ریلیکس فیل کرے۔ زران چاہتا تھا کہ وہ پرسکون ہو جائے تاکہ وہ سکون سے اس کا سکون تباہ کرے۔ اس کے ارادے نیک نہیں تھے، اور نہ ہی وہ آج ایک اچھا شوہر بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ بس اپنے آپ کو سکون دینا چاہتا تھا۔ اسے آج اپنی بیوی چاہیے تھی۔ عبادت نے جو جو تڑپایا تھا، وہ آج سارے حساب بے باک کرنے والا تھا۔ اس نے بہت انتظار کیا تھا، اور آج اسے اس کا صبر کا میٹھا پھل مل چکا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کے نارمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شاید اس کا ڈر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جذبات میں بہک جانا چاہتا تھا، اور وہ اسے بھی بہا لے جانا چاہتا تھا۔ اسے آہستہ سے خود سے الگ کرتے ہوئے زران نے اسے اپنے سامنے کیا تو اس کی نگاہیں اب تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ آج اسے اپنے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے چھپا لے، اسے دنیا سے دور کر کے ہمیشہ کے لیے خود تک محدود کر دے۔
آہستہ سے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس نے اوپر اٹھایا تو اس کا حسین چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا۔ میرا دل نہ جانے کب سے تم پر فدا ہے میری جان، یہ میرے قتل کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو پہلے ہی تم پر فدا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اس کی بند آنکھوں پر بڑی نرمی سے اپنی محبت کی مہر لگا گیا تھا۔ وہ بند آنکھوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی سمٹ سی گئی تھی۔ آنکھوں پر اپنے لب رکھے وہ فاصلہ طے کرتا اس کے اناری گالوں پر آ گیا تھا جو اس کی قربت میں دہکنے لگے تھے۔ وہ اس کے گالوں پر اپنے لبوں سے چومتا، وہ اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چومتا، اپنے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھونے لگا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے کانوں میں موجود چھوٹے چھوٹے ایئرنگز کو جدا کرتے ہوئے سامنے ٹیبل کی جانب پھینکا تھا اور پھر بڑی بے باکی سے اس کے گردن میں جھولتے نیکلس کو اس کی طرف آیا ہی تھا کہ اچانک عبادت نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ مجھے ایسی کوئی چیز پسند نہیں ہے جو میرے کام میں خلل پیدا کرے۔ اس وقت مجھے ہر وہ چیز بری لگ رہی ہے جو تمہارے اور میرے بیچ آ رہی ہے۔ پیچھے سے ایک ہاتھ سے ہک کھولتے ہوئے اس نے نیکلس اتار کر ایئرنگز کے ساتھ والی جگہ پر پھینک دیا تھا، جبکہ اپنی گردن کے پیچھے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی وہ کانپ سی اٹھی تھی۔ زران میں چینج کر کے وہ بڑی مشکل سے خود سے دور کرتے ہوئے کہنے لگی، ضرورت نہیں، تمہارے اور اپنے بیچ سارے پردے میں خود ہٹا سکتا ہوں۔ تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس یہ شرمانا گھبرانا کر لو، تم پر یہی سوٹ کرتا ہے، باقی سب کچھ میں خود کر لوں گا۔ وہ جیسے آج ہر معاملے میں اسے چھوٹ دے رہا تھا، جبکہ اس کی بے باکیوں پر اس کا ننھا سا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ شرمانے گھبرانے کے لیے کہا ہے، کانپنے کے لیے نہیں۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تو اس کی کپاہٹ میں واضح اضافہ ہوا تھا، جبکہ اس کی کپاہٹ کو بھرتے محسوس کر کے زران کا بے باک قہقہ کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ اف عبادت، اتنا خوف، کہیں کانپتے کانپتے بے ہوش مت ہو جانا، ورنہ میری یہ حسین رات برباد ہو جائے گی اور میں اس رات پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں قید کرتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر اس کی دیوانگی کی قید زور پکڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں انتہا کی شدت تھی۔ وہ آج ان لبوں سے اپنی پیاس کا ایک ایک قطرہ حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ پوری طرح سے مدہوش تھا، کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اسے۔ اگر کچھ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ آج وہ پیاسا واپس نہیں لوٹے گا۔ تمہارے لپسٹک کا ٹیسٹ آج بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ اس کی سانسوں کو پوری شدت سے قید کرتے ہوئے
نہ جانے کس طرح سے ترس کھا کر پیچھے ہٹا تھا، جبکہ اپنی سانسوں کی آزادی پر وہ بے قراری سے گہرا سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ زران نے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر وہی شدت بڑی قید تھی جس سے وہ آزادی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس بات کی پرواہ کم سے کم زران کو نہیں تھی۔ وہ تو آج ہر حد پار کر جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کر جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارے لبوں کو آج میں خود قلندری رنگ بخشوں گا۔ وہ اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اڈیلتے بنا اس پر رحم کھائے اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلاتا اس کی جڑوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا جو بڑی محنت سے عروش نے بنائی تھی وہ لمحے میں بکھر گئی تھی۔ اس کے بال اس کی کمر کو پوری طرح سے کور کر چکے تھے، جبکہ کچھ گستاخ لٹیں تو اس کے چہرے پر بھی آ رہی تھی جو یقیناً زران کو بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت تو یہ زلفیں بھی اسے اپنی رکیب محسوس ہوئی تھی جو اس کی سانسوں کو قید کرنے میں دخل اندازی کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے میں اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا اس کے سارے بالوں کو پیچھے کی طرف کر چکا تھا، جبکہ باہر سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہوئے اندر ساری جیسے سانسوں کی جنگ چل رہی تھی۔ سانسوں کی آزادی کے لیے وہ لڑتی بے تاب سی اپنی باہیں اس کے گلے میں حائل کر چکی تھی، لیکن وہ آج اسے آزادی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آج وہ اپنے حق پر تھا جس سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی باہوں میں وہ نازک وجود بکھرے یا اس میں سمٹ کر بکھر جائے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے آزاد کرتا اپنی شرٹ کے بٹن اوپن کرتے ہوئے اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینک چکا تھا، جبکہ وہ اسے پیچھے ہٹتی دوسری طرف سے بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بھاگنے دوں گا یا خود سے دور جانے دوں گا۔ اتنی خوش فہمیاں کیوں ہیں تمہیں بیوی؟ آج تو تمہیں اپنا آپ میرے نام لکھنا ہوگا، میری دیوانگی، میری شدتیں سب سہنا ہوگا۔ اب تمہارے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہتھیار ڈال دو، ویسے بھی کیا اکھاڑ لو گی تم، اور بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ آنا تو تمہیں میری باہوں میں ہی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتا اس پر سایہ سا بناتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ میں بھاگ تو نہیں رہی تھی، چینج کرنے جا رہی تھی، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی۔ اس نے جیسے بہانہ بنایا تھا، لیکن زران کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ تو میری جان، تمہیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟
میں ہوں نا تمہیں ایزی فیل کروانے کے لیے. کہاں تم اپنے سارے کام مجھ پر چھوڑ دو. میں ایکسپیرینس تو نہیں ہوں لیکن بیوی کی اس طرح کی خدمتیں کرنے کا شوقین بہت ہوں. اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے بڑی بے باکی سے اس کے نازک سے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا تھا. ذرا پلیز لائٹ. اس نے کچھ بولنا چاہا ہی تھا کہ زران نے اچانک اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنی قید میں لے لیا. وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی سانسوں کے لیے اس کے رحم و کرم پر آ چکی تھی. وہ ایک دفعہ پھر سے اس شخص نے اور ایک دفعہ پھر سے وہ شخص اس پر رحم کھانا بھول گیا تھا. اس کی قید مزید سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے کندھے پر اس کی ہاتھوں کا لمس اس کی دھڑکنوں کو بے حال کر گیا تھا. جب اسے اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس ہوئی تھی اس کی آنکھیں پہلے ہی بند تھیں. ہاں لیکن اب اس کی آنکھوں پر سختی آ گئی تھی جب اچانک ہی اپنے کام میں رکاوٹ محسوس کرتے ہوئے زران نے اسے بیڈ کی طرف پلٹ دیا تھا. لبوں کی آزادی پر جہاں وہ سکون کا سانس لے رہی تھی وہیں اپنی کمر پر کھلتی ہوئی ڈوریوں پر اس کی بے چینیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا. وہ جلد بازی میں اس کی ڈوریاں کھولتا چند ایک ڈوریاں توڑ بھی چکا تھا. فکر مت کرو میں تمہیں نئی ڈریس دلا دوں گا. وہ شرارت سے اس کے کان میں گنگنایا تھا جبکہ کندھے سے شرٹ سرکتی ہوئی شرٹ نے اسے کچھ اور سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. وہ اس پر اس کے لبوں کا لمس جا بجا بکھرتا محسوس کر کے وہ جیسے بے حال ہو گئی تھی جبکہ اس کو ایک ہی جھٹکے میں اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ اب کی بار ہر پردہ ہٹا دینا چاہتا تھا. اس کی گردن پر جھکتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ اس کے دھڑکنوں کے ساتھ اپنی دھڑکنیں الجھائے اب رہے سہے فاصلے بھی ختم کر دینا چاہتا تھا کہ اچانک لائٹ اپنے آپ بند ہو گئی. لو جی تم نے کہا تھا لائٹ آف ہو تو ہو گئی آف. ویسے لائٹ آف کر کے تمہیں مجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ آنکھیں بند کرنے سے یا اندھیرا ہو جانے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا. اس کے کانوں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ بڑی بے باکی سے اپنے ہاتھوں سے شرم و حیا کے سارے پردے گرا چکا تھا. تم نے ایک شوہر کے روپ میں مجھے کس طرح سے دیکھا ہے میں نہیں جانتا لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایسا ہی ہوں. اگر تمہیں مجھ سے کسی طرح کی نرمی کی امید تھی یا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میرا پیار تمہارے لیے آسان ہے تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے میری جان. اور میری یہ بات تم آنے والے ایک ہفتے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ گی اور سہنے کی عادت بھی ڈال لو گی. مجھ سے کسی طرح کی نرمی کی امید مت رکھنا. ہر کام بہت شدت اور لگن سے کرتا ہوں اور محبت کے معاملے میں میرا یہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے. وہ اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے اپنی شدتوں کا عملی نذرانہ پیش کر رہا تھا.
اس کی بھرتی ہوئی بے باکیوں پر وہ کیا ہی کر سکتی تھی سوائے شرمانے کے، گھبرانے کے، یا تھوڑی بہت مزاحمت کر کے اس سے دور ہونے کے۔ اور وہ جو اس پر کسی طرح کا کوئی ترس کھانے کا ارادہ نہ آج رکھتا تھا اور نہ ہی آگے کبھی اپنی دیوانگی اس پر لٹاتا جا رہا تھا، عبادت چاہ کر بھی خود کو نہ تو اس کی باہوں سے آزاد کر سکی تھی اور نہ ہی اپنی نازک جان پر ہونے والے اس ظلم کو روک سکتی تھی۔ وہ حق کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا تھا، اور عبادت تو اس کی بیوی تھی جس پر وہ شخص پوری طرح سے صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کی سانسوں کو بھی اپنے مطابق چلاتا۔ وہ ہر معاملے میں شدت پسند تھا، لیکن اس معاملے میں اس کی شدتوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جبکہ عبادت یہ سوچ رہی تھی کہ ایک رات میں اس کا یہ حال ہے تو آنے والے 7 دنوں میں وہ اس کا کیا حال کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس کی دیوانگیاں اپنی نازک سی جان پر سہ سکتی ہے؟ اور اگر وہ نہیں بھی سہ سکتی تو کون سا یہاں کسی نے اس پر ترس کھانا تھا؟ وہ تو ہر چیز پر حق کو فوقیت دیتا تھا، اور وہ اپنے حق سے پیچھے ہٹنے کے حق میں نہیں تھا۔ تبھی تو وہ اپنا حق پورے حق سے وصول کر رہا تھا، بنا رکے۔ وہ اپنی دیوانگی لٹا رہا تھا، اس کو اپنی باہوں میں بڑے وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ باہر تیز برف باری شروع ہو چکی تھی، جبکہ اندر محبت کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ ایک نیا قصہ محبت تھا جو ابھی شروع ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زران سو چکا ہے یا جاگ رہا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کروٹ بدل کر اسے دیکھے۔ اس کے گرد اس کا مضبوط حصار تھا جو اسے اپنے قید میں لیے ہوئے تھا، جبکہ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتی وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو چکا ہے۔ وہ اتنی دیر سے کچھ بولا نہیں تھا، بلکہ اسے خود کے ساتھ لگائے وہ خاموش تھا۔ تھک ہار کر اس نے خود ہی کروٹ بدلی ہی تھی، جس کے بعد اس نے اسے تنگ کرنے کے بجائے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے سانسوں کو اس کی گردن تک محدود کر دیا تھا۔ کافی دیر وہ اس کی طرف سے کسی طرح کی حرکت کا انتظار کرتے ہوئے لیٹی رہی، لیکن اس کی طرف سے بالکل خاموشی محسوس کر کے وہ یہی سمجھی تھی کہ وہ سو چکا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اس کے پیٹ پر اپنی گرفت سخت ہو کر دی۔ اب اس کے پیٹ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے پھر سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار دیکھ کر وہ واپس سے بیڈ پر اس کے بے حد قریب لیٹ گئی تھی۔ کہیں نہیں، یہی ہوں آپ کے پاس، وہ بے حد مدھم لہجے میں بولی، جب زران نے اس کی کروٹ اپنی طرف بدلی تھی۔ مجھے لگا آپ سو گئے ہیں، وہ بے حد کم آواز میں بولی تو زران مسکرا دیا۔ نیندیں اڑا دی تم نے، اب نیند کس کمبخت کو آئے گی؟
وہ اسے اپنے سینے میں قید کرتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں اپنا آپ چھپاتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ وہ اسے خود میں چھپاتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، تو مطلب کہ شرم آ رہی ہے مجھ سے؟ وہ اس کے کانوں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بے حد شرارت سے بولا تو وہ مزید اس میں سمٹ سی گئی تھی۔ ہاں، اسے سچ مچ میں اس سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہ تو اس کے چہرے کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی اس سے نگاہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ اس کا یہ شرمایا گھبرایا سا روپ زران کے لیے بے حد انمول تھا۔ اسے خود میں چھپائے وہ آہستہ سے بلینکٹ ان دونوں کے اوپر ڈال چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس رات کی صبح کبھی نہ ہو اور تم یوں ہی ہمیشہ میرے بے حد قریب رہو، اتنا قریب کہ میں تمہاری سانسوں کے لمس کو محسوس کر سکوں، تمہاری خوشبو میں مدہوش ہو سکوں، تمہاری قربت میں قید ہو کر رہوں۔ کیا تم بھی ایسا ہی چاہتی ہو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ اپنے سینے پر اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتا زران مسکرا دیا تھا۔ وہ اتنی جلدی گہری نیند میں اتر چکی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ زران مسکرا کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتا اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں میں منہ چھپاتا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوتے اس پر تو اس وقت مدہوشی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی قربت کا خمار اسے بری طرح سے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ سو گائز، یہ رہی موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ، ہماری ایک ایسی موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ ہے، اور اگر آپ کو ایزا اور دامیار کی بھی آگے ملے گی انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں، بلکہ 27,000 سبسکرائبر مکمل ہونے پر جلد سے جلد یہ ایپیسوڈ، تو آپ یہ لوگ سمجھ لینا کہ 26,000 اسپیشل سبسکرائبر ہونے پر میں نے ایک موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ لکھی ہے، لیکن ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ ایسی جب اگر آپ کو چاہیے تو وہ آئے گی 27,000 سبسکرائبرز پہ۔ تو یار چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کرو یار۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی، ہاں کل کی ایپیسوڈ آئے گی 1500 لائکس پورے ہونے پر۔ یار آپ لوگ بالکل لائک نہیں کرتے ہو، جو کہ ناانصافی ہے یار، ایسے کون کرتا ہے؟ اگر آپ لوگ پڑھتے ہو تو پھر لائک کرنے میں کیا ہی چلا جاتا ہے یوٹیوب پہ لائک کرنے میں آئی نو آپ کی ویڈیوز میں آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو لائک کی ہوئی ہے، تو اگر آپ پڑھتے ہو تو یار پلیز لائک کر دیا کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اپنا اکاؤنٹ ہے کون سا کسی کا ہے، اور اگر آپ کا اپنا نہیں ہے کسی کا ہے تو اپنا بنا لو یار، 1 منٹ لگتا ہے، تو یہ بہانے فضول ہیں کہ ہم اس کا یوز کر رہے ہیں، ہم اس کا یوز کر رہے ہیں، تو ایسے مت کیا کرو یار۔ آپ لوگ کا ایک لائک بھی ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے، تو جو لوگ پڑھتے ہو یار، یہ نہیں ہے کہ 23,000 24,000 ہزار ویوز آ رہے اور لائکس کے معاملے میں آپ لوگ اتنی کنجوسی کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہی کہتی ہوں کہ لائک کر دو، کمنٹ کر دو۔ ایک بات کلیئر ہے، کل اس ایپیسوڈ پہ 500 کامنٹس تو ہونے چاہیے، لائکس کرنے میں مسئلہ ہے، کامنٹس کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ 500 کامنٹس کمپلیٹ ہوں گے تبھی نیکسٹ ایپیسوڈ دوں گی، بلکہ لکھنا ہی تب شروع کروں گی جب میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آپ لوگ پیار کرتے ہو، جو لوگ ڈیلی لائک کرتے ہو، کمنٹ کرتے ہو، ان کو دل سے میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں سے پیار کرتی ہوں، لیکن بات یہی ہے نا کہ یار جو پڑھتے ہیں ان کو لائک کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کوئی زیادتی نہیں ہو رہا، آپ کی رائٹر آپ کے لیے ہی لکھ رہی ہے، تو جو لوگ آ رہے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں تو وہ تو غلط کر رہے ہیں نا، تو آئی تھنک ایک بار ان کو بتانا تو چاہیے کہ بھائی لائک کر دیا کرو، کچھ نہیں جاتا، اور یا چینل اپنا چینل سمجھ کے سبسکرائب کرو، یہ آپ سب کا چینل ہے،
اور اپنی رائٹر کو آگے پہنچاؤ. یار یہاں تک لے آئے ہو تو پھر اور آگے لے جانے میں کیا مسئلہ ہے. تو میں آپ سب سے اچھی امید کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم کر رہی ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ کل آپ لوگوں نے اپنی رائٹر کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں سوچا ہے یا نہیں, یا آپ چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں آگے جاؤں. تو لیٹس اسٹارٹ ابھی سے آپ کا ٹائم. تو ہم ملیں گے آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.